السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہدایت اور ضلالت کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی، آج اس درس میں ہم اور آپ کچھ باتیں اس سے متعلق سن رہے ہیں۔ ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو خیر کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے انبیاء و صالحین، علماء کی کوششیں اور ان کی حرص کتنی ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ غور کریں اس پہلو سے، یہ بڑا ہی اہم ترین پہلو ہے کہ انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے قوموں کی ہدایت کے لیے، انہیں حق کی طرف لانے کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں ضلالت و گمراہی سے نکال کر قرآن و سنت کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کس قدر حریص ہوتے تھے، کتنا ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی، کس قدر دردمندی ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک انسان کے تعلق سے اس کی نجات کے لیے کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت اور رہبری کا پہلو موجود ہے۔ موجودہ حالات میں ہم علماء کے لیے، دعات کے لیے، ائمہ کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو میدان دعوت سے، تدریس سے، تعلیم و تربیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی رہبری اور رہنمائی موجود ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کی تڑپ اور فکر ہونی چاہیے جو انبیاء کے اندر ہوتی تھی، اس لیے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اس کے احیا کرنے والے لوگ ہیں، اس تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کی بنیاد پر ہمیں یہ ضابطہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کے دلوں میں انسانیت کی بنیاد پر اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور تڑپ ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو دعوتی زندگی قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں کے جو جستہ جستہ خاکہ کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان کی دردمندی، ان کی تڑپ، ان کی فکر چھلک کر کے سامنے آتی ہے کہ وہ اپنی قوموں کے لیے کتنا درد رکھتے تھے، اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، کتنی تڑپ ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمارے آج کے علماء اور دعات کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ فکر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے رہبری کا، رہنمائی کا سامان مہیا کر سکیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ آپ میرے بھائیوں سورہ نوح کے اندر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے پورے دعوتی حالات کو اپنی قوم کی نجات کے لیے، اپنی قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنے فکر مند، کتنی تڑپ، کتنا درد اور کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کے لیے رات دن محنت کیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دن رات سری طور پر، جہری طور پر ان کی مجلسوں میں جا کر ان سے مل مل کر کے ہم نے دن رات ان پر محنت کیا، کوشش کی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کا جو قرآن نے جو بیان کیا ہے، اس میں ان کی دردمندی، ان کی حرص، ان کی تڑپ لوگوں کی ہدایت کے تئیں چھپی ہوئی ہے، جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ قوم کے اعراض کرنے کے باوجود، قوم کی دشمنی اور عناد کے باوجود، قوم کی مخالفت کے باوجود انبیاء کرام کس قدر اپنی قوموں کی ہدایت پر حریص ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، قوم کے تئیں کتنی فکر مندی، اپنے باپ کی نجات کے لیے کتنی فکر مندی، کتنی تڑپ، کتنی حرص۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کے تئیں جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں تو حالات کو سازگار دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام ان پر دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ
وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کر کے کڑھتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے، اسی شرک پر، اسی کفر پر، اسی غیر اللہ کی عبادت پر، تو یہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس کے لیے ان کے اندر ایک درد ہوتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی، اور یہی تڑپ اور یہی درد میرے بھائیوں ہم علماء کے دعات کے اندر، ایسے میدان دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر یہ تڑپ اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے لیے اصلاحی، تربیتی، تعلیمی، دعوتی حیثیت سے ہم ان کے لیے وہ کام اور وہ فکر مندی کا ثبوت دیں کہ جس سے ان کی ہدایت کا سامان آپ بن سکیں، جس کے ذریعہ سے ان کے لیے اعمال خیر اور نیکیوں کی طرف رغبت اور دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کا ذریعہ آپ بن سکیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان حقائق کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے دلائل، سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی کے تعلق سے، اور خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ ان پورے حالات پر اگر غور سے نظر ڈالیں اور دیکھیں تو دعوت کے تئیں، لوگوں کی اصلاح کے تئیں، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانے کے تئیں ان کی دردمندی اور ان کی تڑپ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی، ہم علماء کو بھی، دعات کو بھی، ایسے احباب اور افراد کو جو برادران وطن میں، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہمارا پارٹنر، ہمارا بزنس پارٹنر، ہمارے ملنے جلنے والے اگر غلط راستے پر ہیں، نماز کے تارک ہیں، کتاب و سنت سے برگشتہ ہیں، ان کے عقیدے میں خلل ہے، ان کے منہج میں خلل ہے، یہ ایک آدمی کفر و شرک کی زندگی گزار رہا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے تئیں فکر مندی کا ثبوت دیں، اور اس کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا احسان ہمارا اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہم اس کو اعمال خیر کی طرف، حق کی طرف رہبری اور رہنمائی کریں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے سماج اور معاشرہ کے اندر ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔